السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابو داؤد شریف کے درس کا جو سلسلہ ہے یہ جامعہ انواریہ حیدرآباد اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جو ہے چل رہا ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز باب نمبر 132 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور باب کا عنوان ہے باب فی الامام یقیم عند الظہور علی العدو بعرصتہم، یعنی دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد امام لشکر کا اس علاقے میں قیام پذیر ہونا۔ اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی جائے گی اس حدیث کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے باب کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ باب کا مضمون یہ ہے کہ جب اسلامی لشکر کسی زمین کو فتح کرے تو فتح کے بعد اس میدان میں، اس زمین میں کچھ دن قیام کرنا چاہیے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جب آپ کسی قوم پر غلبہ حاصل کرتے یا کسی سرزمین کو فتح کرتے تو وہاں اس میدان میں فتح کے بعد 3 روز تک آپ قیام فرماتے تھے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ کامیابی کے بعد اس زمین پر 3 دن قیام کی مختلف مصلحتیں علماء نے اپنی اپنی جو ہے کتابوں میں لکھی ہیں۔ مثلا ایک حکمت یہ ہوتی تھی کہ اس زمین پر جہاں برسوں سے کفر و شرک کی نجاست تھی اور وہاں اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، تو زمین کا بھی یہ حق ہے کہ زمین کے خطے پر اللہ کی بندگی کی جائے۔ تو زمین کے حق کی ادائیگی کے لیے کہ جس پر ابھی تک غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، پتھروں کی، بندروں کی، دیگر جو ہے جھوٹے معبودوں کی عبادت مشرکین کیا کرتے تھے، اب جب مسلمانوں کو وہاں کامیابی نصیب ہوئی تو اس فتح کے بعد چند روز اسی معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گویا زمین کے حق کو ادا کیا جاتا تھا۔ دوسری اس کی مصلحت یہ بھی تھی کہ ایسا کرنے سے، یعنی دشمن کی زمین پر 3 دن فتح کے بعد ٹھہرنے سے جو کامیابی کے آثار ہیں وہ ظاہر ہوں، اور اپنی قوت کا اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک جنگ کو جیتنے کے بعد اس زمین پر 3 دن قیام کرتے، اس سے گویا اس بات کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ اب بھی اگر کسی مشرک میں، کسی دشمن میں مقابلے کی ہمت ہے تو وہ میدان مقابلے میں جو ہے میدان جنگ میں آ جائے۔ اس لاپرواہی کا بھی اظہار ہوتا تھا اور اس سے اسلامی شوکت کو جو ہے توانائی ملتی تھی۔ تیسری اس کی حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ مسلمان جو ہے مدینے سے چل کر ایک نئی زمین پر جاتے اور وہاں جنگ لڑتے، سواریاں تھک جاتی تھیں، صحابہ بھی تھک جاتے تھے، تو سواریوں کے آرام کے لیے یا شرکائے جہاد کی استراحت کے لیے ان کو آرام کرنے کا موقع ملے، اس لیے بھی وہاں 3 دن جو ہے قیام کیا جاتا تھا۔ یہ 3 مصلحتیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہیں دشمن کے علاقے میں فتح کے بعد ٹھہرنے کے حوالے سے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ایک حکمت اور ہے جو کہ بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہرتے تھے زمین پر، اس میں یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ جو ہے شکر الہی کے لیے اور اللہ کی طرف سے جو کامیابی، نصرت اور مدد ملی، اس کی شکر گزاری کے لیے وہاں آپ 3 دن تک قیام فرماتے تھے۔ یہ باب کی وضاحت ہو گئی۔ اب حدیث پاک کو دیکھیں جس سے اس باب کی وضاحت ہوتی ہے مزید۔ حدیث کا نمبر ہے 2695۔ حدیث کی سند دیکھیے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ تحویل سند، وحدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا روح قال، ان دونوں نے کہا حدثنا سعید عن قتادة عن انس عن ابی طلحة قال، حضرت ابو طلحہ روایت کرتے ہیں۔ کس سے؟ حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے، گویا کہ حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، ان انس عن ابی طلحہ، حضرت انس دوسرے صحابی ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ معمول رہا کہ کبھی جو صحابی بارگاہ رسالت میں موجود ہوتے یا جائے واقعے پہ موجود ہوتے تو وہ صحابی خود روایت کرتے تھے، اور جو صحابی وہاں موجود نہیں ہوتے تھے تو موجود صحابہ غیر حاضر صحابہ کو روایت کرتے تھے۔ ان انس، حضرت انس حضرت ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غلب علی قوم،
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر غلبہ حاصل کیا کرتے، اقام بالعرصتی ثلاثا، تو آپ اس زمین پر، اس علاقے میں 3 دن قیام فرماتے تھے۔ قال ابن المثنى، ایک راوی ہیں یہ، انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے، اذا غلب قوما احب ان یقیم بعرصتهم ثلاثا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر غلبہ حاصل فرماتے تو آپ وہاں 3 دن تک قیام کرنا پسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہوا۔ آگے امام ابو داؤد فرماتے ہیں، قال ابو داؤد، یہ سند کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق ہے، اس میں ایک راوی آئے ہیں یحییٰ بن سعید، ان کے حوالے سے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد نے فرمایا، کان یحییٰ بن سعید یطعن فی ھذا الحدیث، یحییٰ بن سعید ایک محدث ہیں اور وہ جو ہے اس حدیث کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اس کی سند میں، حدیث سے مراد سند میں، کیونکہ اس سند میں ایک راوی آئے ہیں جن کا نام ہے سعید بن ابی عروبہ، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے محدثین کی طرف سے کہ یہ مختلطین میں سے ہیں، یعنی آخری عمر میں آ کر ان کو اختلاط ہونے لگا تھا، حافظے میں کمزوری آ گئی تھی، اور جس کے حافظے میں کمزوری آ جائے اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے محدث کی روایت، کمزوری آنے سے پہلے کی جو روایتیں ہیں وہ تو معتبر ہیں، لیکن حافظے میں کمزوری آنے کے بعد کی جو روایتیں ہیں وہ معتبر نہیں مانی جاتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مختلط راوی جس کے حافظے میں کمزوری آ گئی ہو، اس کی روایت کو مطلقاً رد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو روایت ان سے منسوب ہے وہ انہوں نے حافظے کی کمزوری سے پہلے روایت کی ہے یا اس کو حافظے کی کمزوری کے بعد روایت کیا ہے۔ اگر پہلے کی ہے تو قبول کیا جاتا ہے، اور بعد کی ہے تو پھر وہاں توقف کیا جاتا ہے۔ تو یحییٰ بن سعید ان راوی کے بارے میں کہتے ہیں، چونکہ اس سند میں جو ہے سعید بن ابی عروبہ ہیں اور یہ مختلطین میں ہیں اور ان کے حافظے میں کمزوری آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کی کمزوری کی جو کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں، حافظے میں کمزوری آئی، تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ جو یحییٰ بن سعید نے طعن کیا ہے، تو اس طعن کے بارے میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں، قال ابو داؤد کان یحییٰ بن سعید یطعن فی ھذا الحدیث، یحییٰ بن سعید اس حدیث میں جو سند ہے اس حدیث کی اس میں طعن کیا کرتے، اعتراض کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ لیس من قدیم حدیث سعید، لأنہ لیس من قدیم حدیث سعید، کیونکہ یہ سعد نامی جو راوی ہیں، سعد ابن ابی عروبہ، ان کی قدیم روایات میں سے نہیں ہے، ان کی قدیم سے مراد یعنی ذہن حافظے میں کمزوری آنے سے پہلے کی روایت نہیں ہے یہ، کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہاں بیان کی، لأنہ تغیر سنتا 45، کیونکہ جو ہے 45 ہجری میں ان کا حافظہ خراب ہوا تھا، حافظہ کمزور ہوا، اور انہوں نے یہ حدیث ولم یخرج ھذا الحدیث الا بآخرہ، اور انہوں نے یہ روایت جو ہے اپنی عمر کے آخری حصے میں بیان کی تھی۔ تو اس وضاحت سے امام ابو داؤد بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کے حوالے سے، کہ یحییٰ بن سعید نے جو سعید بن ابی عروبہ پر طعن کیا ہے، تو طعن یہ ہے کہ وہ مختلط تھے، ان کے حافظے میں کمزوری آ گئی تھی، اور یہ کمزوری جو آئی تھی ان کی 45 ہجری میں آئی تھی، اور انہوں نے یہ جو روایت کی ہے یہ آخری عمر میں کی، یعنی حافظے میں کمزوری آنے کے بعد یہ روایت کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ بن سعید کے یہاں سعید بن عروبہ کی یہ جو سند ہے، یہ جو روایت ہے، یہ مطعون ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یقال، یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ ان وکیعا حمل عنہ فی تغیرہ، یعنی ان وکیعا حمل عنہ فی تغیرہ، کہ وکیع نامی راوی نے سعید بن ابی عروبہ سے اس زمانے میں روایتیں نقل کی ہیں جب کہ ان کا حافظہ متغیر ہو چکا تھا، یعنی کمزور ہو چکا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ صاحب کتاب نے اس سند کے حوالے سے 2 باتیں ذکر کی، ایک تو یحییٰ بن سعید کا طعن ذکر کیا سعید بن ابی عروبہ پر، اور دوسرے جو ہے وکی کے حوالے سے بیان کیا۔ آگے کی روایت دیکھیے، بلکہ یہ باب مکمل ہو گیا، دوسرا باب دیکھ لیجیے۔
بابن فی التفریقی بینس سبی، تفریق کا معنی تھا جدائی پیدا کرنا، اور سبی سے مراد یہاں پر جو ہے جو قیدی ہوتے ہیں، جنگی قیدی ہیں، وہ مراد ہیں، یعنی جنگی قیدیوں کے درمیان جدائی پیدا کرنا، انہیں الگ الگ کرنے کا باب۔ پہلے باب کی وضاحت سن لیجیے۔ مال غنیمت کے طور پر جو قیدی مسلمانوں کو میسر ہوتے ہیں، اگر کسی شخص کے حصے میں چند قیدی آئے اور ان میں باہم آپس میں کچھ قرابت ہے، کچھ رشتہ داری ہے، اب ان قیدیوں میں کچھ بڑے ہیں یعنی بالغ ہیں، کچھ چھوٹے ہیں نابالغ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسلمان کے حصے میں دو غلام آئے، دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی بالغ ہے اور ایک بھائی نابالغ چھوٹا ہے، تو آیا ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جدائی کی صورت کیا ہے؟ جدائی کی صورت یہ، مثلا ایک مسلمان کے حصے میں مال غنیمت کے طور پر دو سگے بھائی غلام بن کے آئے، اب اس مسلمان کو جو ہے ایک غلام کی ضرورت ہے خدمت کے لیے، اور مزید اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ مسلمان نے کیا کیا؟ اس کے دوسرے بھائی کو فروخت کر دیا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یعنی اگر کسی مسلمان کے حصے میں دو قیدی آئیں جن میں باہم قرابت کا جو ہے تعلق ہو، ایک چھوٹا ہو یعنی نابالغ ہو، ایک بڑا ہو یعنی بالغ ہو، تو ان کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی ایک کو خرید بیچ سکتے ہیں یا پھر جو ہے دوسرے کو ہبہ کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ اگر ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کو پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد ائمہ کا جو اس میں اختلاف ہے اس کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ حدیث کا نمبر ہے حدیث نمبر 2696، حدیث نمبر 2696 ہو گیا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن یزید بن عبد الرحمن عن الحکم عن میمون بن ابی شبیب عن علی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، انہ فرق بین جاریۃ و ولدہا، حضرت علی نے ایک کنیز اور اس کے بچے کو جدا کر دیا۔ جدا کرنے کا مطلب جو ہے ایک کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ ورد البیع، اور جو بیع حضرت علی کر چکے تھے، ایک کو بیچ چکے تھے، اس بیع کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالعدم قرار دیا، یعنی اس بیع کو گویا کہ ختم کرا دیا۔ یہ حدیث پاک ہم دیکھیں۔ اب اس حدیث پاک کے بعد صاحب کتاب کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجیے۔ یہاں پر قال ابو داود، صاحب کتاب فرماتے ہیں میمون لم یدرک علی قتل بالجماجم والجماجم سنۃ 83۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی آئے ہیں میمون بن ابی شبیب، جو حضرت علی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی و میمون کے درمیان میں کوئی اور راوی، کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے میمون اور حضرت علی کے تعلق کو بیان کیا۔ و میمون لم یدرک علی قتل بالجماجم، یعنی میمون جو ہیں انہوں نے حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا، حضرت علی سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ قتل بالجماجم، یہ جو ہیں جنگ جماجم میں قتل ہوئے تھے، اور جنگ جماجم کا جو واقعہ ہے سنۃ 83، یعنی 83 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ میمون اور حضرت علی کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت یہ ہوگا کہ میمون اور حضرت علی کے بیچ میں ایک راوی ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود آگے فرماتے ہیں والحرۃ سنۃ 63، کہ حرہ کا جو واقعہ پیش آیا یہ 63 ہجری میں پیش آیا ہے۔ وقتل ابن الزبیر سنۃ 73، اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ 73 ہجری میں شہید کیے گئے۔ یہ گویا کہ آپ نے افادے کے طور پر یہ بات ذکر کر دی۔ ہم نے حدیث پڑھی،
اس حدیث میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک عمل تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس حدیث کو پھر سے دیکھ لیجیے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنیز اور اس کے بچے کے درمیان جدائی پیدا کر دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بیع کو منسوخ قرار دیا، بیع کو رد کر دیا. گویا کہ جس کو بیچا گیا تھا اس کو مشتری سے واپس کر کے پھر کنیز اور بچے ملا دیا گیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ دو ایسے قیدی جن کے درمیان قرابت کا رشتہ ہو یا خون کا رشتہ ہو تو ایسی صورت میں ان کی جدائی یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پر دو تین چیزیں قابل توجہ ہیں. جن دو قیدیوں کے درمیان قرابت ہو، اب قرابتیں مختلف ہوتی ہیں. ایک تو والدین کی اولاد کے ساتھ جو قرابت ہے یہ بھی ایک قرابت ہے، میاں بیوی کی آپس میں جو قرابت ہے یہ بھی ایک قرابت ہے، پھر خاندان کے جو دور کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک قرابت ہوتی ہے. تو مختلف قسم کی قرابتیں ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ دو قیدیوں کے درمیان جب رشتہ ہو تو پھر ان میں جدائی جائز نہیں ہے، تو یہاں رشتے سے مراد کون سا رشتہ ہے یا قرابت سے مراد کس قسم کی قرابت یہ معتبر ہے، اور وہ کون سے حالات ہیں جن میں یہ تفریق ممنوع یا ناجائز ہے. اس کی تفصیل میں ائمہ کا اختلاف ہے. احناف کے مسلک کو پہلے سامنے رکھیے. احناف کے نزدیک تفریق کی کراہت حد بلوغ تک ہے. ایک چیز یعنی دو قیدی جن میں باہم قرابت ہو حرمت کی تو ان کے درمیان جدائی کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس ممانعت کی جو حد ہے وہ بلوغ تک ہے. مثلا دو قیدی ہیں، ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے، تو ان کے درمیان جدائی یہ مکروہ ہے. لیکن اگر دونوں بالغ ہیں تو ایسی صورت میں ان کے درمیان جدائی یہ مکروہ نہیں ہے احناف کے نزدیک. امام شافعی کا مسلک یہاں پر یہ ہے کہ 7 یا 8 سال تک جدائی مکروہ ہے. یعنی اگر وہ قیدی 7 یا 8 سال سے چھوٹا ہو جب تو جدائی منع ہے، لیکن اس کے بعد یہ منع نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تفریق کی جو حد ہے بلوغ ہے. بالغ ہوتے ہی تفریق کی ممانعت ختم ہو جاتی ہے. امام شافعی کے نزدیک 7 یا 8 سال سے پہلے تفریق مکروہ ہے، منع ہے، اس کے بعد جو ہے منع نہیں ہے. البتہ امام مالک کے یہاں جو ہے صغر کا لحاظ رکھا گیا ہے. صغر یعنی ثا غین را، مثلا جب بچے کے دانت نکل آئیں تو اس کے بعد تفریق جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. لیکن دانت نکلنے سے پہلے ان کے یہاں بھی تفریق ناجائز ہے. اور امام احمد بن حنبل کا یہاں مذہب یہ ہے کہ اولاد اور ماں کے درمیان تفریق کبھی بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو جائے بچہ. یہ تو اختلاف ہوا نفس مسئلے کے اندر کہ تفریق کی عمر کیا ہے، تفریق کس عمر میں جا کے ناجائز ہے، کس عمر میں جائز ہے. احناف کے یہاں حد بلوغ سے پہلے تفریق مکروہ، حد بلوغ کے بعد جائز. امام شافعی کے یہاں 7 اور 8 سال سے پہلے منع، 7-8 سال کے بعد جائز. امام مالک کے یہاں دانت نکلنے سے پہلے تفریق یہ ناجائز، دانت نکلنے کے بعد جائز. امام احمد کے پاس جو ہے ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ ماں اور اولاد کے درمیانی رشتے کو دیکھا گیا ہے. تو گویا کہ امام احمد کا جو مذہب ہے وہ خاص رشتے سے متعلق ہے. اب یہاں دوسری بات یہ ہے دیکھنے کی قابل توجہ یہ ہے کہ وہ کون سے رشتے ہیں جو قرابت میں معتبر ہیں، جن کی بنیاد پر دو قیدیوں کے درمیان جدائی ابھی جو ہم نے تفصیل ذکر کی اس کے لحاظ سے ممنوع ہے. وہ کون سے رشتے ہیں؟ پہلا رشتہ اولاد اور ماں. ان رشتوں میں جدائی پیدا کرنا یہ ناجائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے پر تمام علماء کا، فقہا کا اتفاق ہے. یعنی بچے کو ماں سے الگ کرنا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے. البتہ احناف کے یہاں اس کے علاوہ ہر ذی رحم محرم کا یہی حکم ہے. اور امام شافعی کے نزدیک جیسا کہ ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حرمت ہے قرابت ولا کے ساتھ خاص ہے. اولاد اور ماں، ایسے ہی والد اور جد اور جدہ، خواہ وہ جدہ لاب ہو یا جدہ لام ہو. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں احناف کے یہاں ماں
اور بیٹے یعنی ماں بیٹے یا ماں بچی دونوں کے درمیان، اس میں تو امام اعظم سب کے ساتھ ہیں، البتہ اس کے علاوہ ہر ذی رحم محرم کے درمیان بھی جو ہے جدائی یہ ممنوع ہے، لیکن جدائی کی عمر کیا وہی بلوغ سے پہلے پہلے ممنوع ہے، بلوغ کے بعد ممنوع نہیں ہے۔ اب حضرت علی کی حدیث پاک جو تھی اس میں دیکھیے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے جو ہے فقہا کی اجماعی مسئلے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی نے کنیز اور اس کی اولاد کے درمیان جدائی پیدا کی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور اس بیع کو منسوخ قرار دے دیا۔ وہ اس حدیث سے تمام فقہا کا جو مذہب ہے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ حدیث پاک کی بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے کی باب کو دیکھ لیجئے۔ باب فی الرخصۃ فی المدرکین یفرق بینہم۔ یہاں پر جو باب ہے وہ گزشتہ باب سے مختلف ہے، یعنی جوان قیدیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی رخصت۔ اوپر کی حدیث میں کیا تھا؟ باب تفریق بین الصبی، صرف یہاں مطلق تھا قیدیوں کو الگ الگ کرنا، قیدیوں کو جدا کرنا، تو اس کے تحت جو حدیث ذکر کی حضرت علی کا عمل ذکر کیا گیا، تو اس سے گویا کہ جدائی کی ممانعت ہوئی۔ لیکن اس باب میں اس چیز کی اور وضاحت ہو جاتی ہے کہ جدائی ہر جگہ ممنوع نہیں ہے، جدائی کی ایک عمر ہے جب ممنوع ہے، وہ عمر اگر گزر گئی تو پھر ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر ممانعت ختم ہو جاتی ہے جدائی کی، تو اس چیز کو اس باب کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے، باب الرخصۃ فی المدرکین یفرق بینہم، یعنی بالغ، مدرک سے مراد بالغ ہے، بالغ قیدیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی رخصت، ایک دوسرے سے الگ کرنے کی رخصت۔ حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 2697۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا عکرمۃ قال حدثني ایاس بن سلمۃ قال حدثني ابی قال خرجنا مع ابی بکر۔ یہ ایاس بن سلمہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنی ابی، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، قال، ان کے والد فرماتے ہیں، خرجنا مع ابی بکر، ہم حضرت ابوبکر کے ہمراہ نکلے، وامرہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو یعنی صدیق اکبر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر مقرر کیا تھا۔ فغزونا، پس ہم نے، فغزونا فزارتا، ہم نے قبیلہ فزارہ کے ساتھ جنگ کی، فشنن الغارتا، پس ہم نے جو ہے ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا، قبیلہ فزارہ کے اوپر۔ ثم نظرت الى عنق من الناس فیہ الذریۃ والنساء، ایاس بن سلمہ کے والد کہتے ہیں پھر اچانک میری نگاہ کچھ لوگوں پر پڑی، ثم نظرت الى عنق من الناس، لوگوں کی ایک جماعت پر، ایک چھوٹے سے گروہ پر پڑی، فیہ الذریۃ والنساء، جس جماعت میں، جس گروہ میں جو ہے بچے بھی تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ فرمیت بسہم، چنانچہ میں نے جو ہے ان کو تیر مارا، فوقع بینہم وبین الجبل، تو میرا وہ تیر ان لوگوں کے اور پہاڑ کے بیچ میں جا کے گرا۔ گویا کہ آپ کا مقصد ان کو تیر مارنا نہیں تھا، بلکہ ان کو متنبع کرنا تھا کہ وہ لوگ جب دوڑ رہے تھے اور اپنی جان بچا کے بھاگ رہے تھے، تو ان کو گویا کہ یہ تنبیہ کرنا تھا کہ تم بھاگ نہیں سکتے، تم ہماری گرفت میں ہو۔ تو آپ نے ایسے مقام پر تیر مارا کہ جس میں کسی کو لگا نہیں، ان لوگوں کے اور پہاڑ کے درمیان وہ تیر جا کر گرا۔ فوقع بینہم وبین الجبل، وہ تیر جو ہے ان کے اور پہاڑ کے درمیان جا کر گر گیا۔ فقاموا، تو اتنے میں وہ لوگ سب چوکنے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور وہ لوگ رک گئے گویا کہ۔ فجئت بہم الی ابی بکر، ایاس بن سلمہ کے والد کہتے ہیں کہ میں ان کو جو ہے حضرت صدیق اکبر کے پاس لے کر آیا، پورے لوگوں کو قیدی بنا کر گویا۔ فیہ امرات من فزارۃ، اور ان میں قبیلہ فزارہ کی ایک خاتون بھی تھی، قبیلہ فزارہ کی ایک خاتون تھی۔ وعلیہا قشع من ادم، اور اس خاتون کے اوپر پرانی کھال کا لباس تھا، یعنی گویا کہ
وہ ایسا لباس پہنے ہوئی تھی جو پرانی کھال کا تھا، وعلیہا قشع من ادم، اور اس عورت کے اوپر پرانی کھال کا لباس تھا، معہا بنت لہا من احسن العربی، اور اس خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ فنفلنی ابو بکر ابنتہا، تو جب میں ان تمام لوگوں کو قیدی بنا کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر کیا تو حضرت صدیق اکبر نے اس کی بیٹی کو جو ہے میرے لیے مال غنیمت کے طور پر پسند کر لیا، یعنی مجھے دے دیا۔ صدیق اکبر نے وہ لڑکی جو ہے مال غنیمت کے طور پر مجھے انعام میں دے دی۔ فقدمت المدینہ، بات مکمل ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، آیا، فلقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ فقال علی، تو حضور نے ارشاد فرمایا، چونکہ حضور کو پورے واقعے کا علم تھا، حضور نے ارشاد فرمایا، یا سلمہ حب لی المرأ، آپ نے فرمایا کہ اے سلمہ وہ لڑکی مجھے ہبہ کر دو، وہ لڑکی مجھے ہبہ کر دو۔ فقلت واللہ لقد اعجبتنی، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ لقد اعجبتنی، وہ مجھے بہت اچھی محسوس ہوئی، بہت اچھی لگی۔ وما کشفت لہا ثوبا، اور میں نے ابھی تک اس کا کپڑا نہیں اٹھایا ہے۔ یہ اشارہ ہے گویا کہ صحبت سے، کہ گویا کہ میں نے ابھی اس کے جسم سے کوئی استفادہ نہیں کیا ہے۔ فسکت، حضور خاموش ہو گئے۔ حتی اذا کان من الغد، یہاں تک کہ جب دوسرا دن ہوا، لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق، تو بازار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ فقال، تو حضور نے پھر فرمایا، یا سلمہ حب لی المرأۃ للہ ابوکا، دوسرے دن جو ہے آپ نے للہ ابوکا کا اضافہ کر دیا، اے سلمہ وہ لڑکی مجھے ہبہ کر دو، تمہارے باپ کے لیے بھلائی ہو، گویا کہ یہ دعائیہ کلمہ تھا۔ فقلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ واللہ ما کشفت لہا ثوبا وہی لک، آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ابھی تک اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا، لیکن میں وہ آپ کے لیے ہبہ کرتا ہوں، وہی لک، وہ آپ کے لیے ہے۔ تو گویا کہ سلمہ نے اس خاتون کو حضور کے حوالے کر دیا، حضور کو ہبہ کر دیا۔ فبعث بها الى اہل مکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو جو انتہائی خوبصورت تھی، اس لڑکی کو اہل مکہ کے پاس بھیجا، اہل مکہ کی طرف بھیج دیا۔ وفی ایدیہم اسرا، اور اس زمانے میں مکے والوں کی گرفت میں کچھ مسلمان قیدی تھے۔ وفی ایدیہم اسرا، اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے قبضے میں کچھ مسلمان قیدی تھے۔ فاداہم بتلک المرأۃ، تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کے طور پر اس عورت کو بھیجا اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرایا۔ گویا کہ یہ قیدی کے ذریعے قیدی کا تبادلہ تھا۔ آج بھی دنیا میں یہ ہوتا ہے، ایک ملک میں اگر دوسرے ملک کے کچھ جاسوس قید کر لیے جاتے ہیں، پھر مد مخالف کے جاسوس پہلے ملک میں قید کیے جاتے ہیں، اور جب بات چیت ہوتی ہے تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنگ کے بجائے قیدیوں کو تبادلہ کر دیا جائے، کہ ہمارے قیدی تم آزاد کرو، تمہارے قیدی ہم آزاد کرتے ہیں۔ یہی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قیدیوں کی آزادی کے لیے اختیار فرمایا۔ یہاں باب یہ ہے مکمل ہو گیا، آگے کے باب کو دیکھ لیجیے۔ باب کا نمبر ہے 135، دیکھیے، باب فی المال یصیبہ العدو من المسلمین ثم یدرکہ صاحبہ فی الغنیمہ۔ یہ باب خالص جو ہے فقہی باب ہے، اور اس میں علماء کے اختلافات بھی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ باب کا عنوان ہے باب فی المال یصیبہ العدو من المسلمین، یعنی جب دشمن مسلمان کا مال حاصل کر لے، پھر وہی مسلمان اپنے سابقہ مال کو مال غنیمت کے طور پر پائے، تو اس مال کا کیا حکم ہے، اس مال کا کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پر جب مسلمان مکے میں تھے تو کسی مشرک نے مسلمان کے مال پر قبضہ کر لیا،
اب ظاہر سی بات ہے قبضہ کر لیا، مسلمان مدینے میں آ گیا۔ اب مسلمانوں نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد جس مسلمان کا مال اس کافر کے پاس تھا وہی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گیا، یا گویا کہ اسی شخص کو ملا جس کا وہ مال تھا۔ تو آیا یہ مال مان غنیمت میں شمار ہوگا یا پھر اس کا سابقہ مال تصور کیا جائے گا؟ چونکہ مال غنیمت میں باضابطہ حصے ہوتے ہیں، مجاہدین کا حصہ الگ ہوتا ہے، بیت المال کا حصہ الگ ہوتا ہے۔ تو جو سابقہ مال کافروں کے قبضے میں تھا، اب جنگ ہوئی اور اسی مسلمان کے قبضے میں آ گیا مال، جو ہے جس کا وہ مال تھا، اب وہ مال غنیمت شمار کیا جائے گا یا اس کا ذاتی مال شمار کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے اور اس میں جو ہے فقہا کا اختلاف ہے۔ پہلے جو ہم حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اختلافی جو چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پہلے حدیث پاک دیکھ لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے 2698۔ حدثنا صالح بن سہیل حدثنا یحییٰ یعنی ابن ابی زائدۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان غلاما لابن عمر، حضرت نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ان غلاما لابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک غلام تھا، ابقا الی العدو، جو بھاگ کر دشمن کی طرف چلا گیا، فظہر علیہ المسلمون، اور مسلمانوں نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا، یعنی مسلمانوں نے جنگ کی اور اس علاقے پر غلبہ پا لیا تو اس غلام کو بھی پکڑ لیا۔ فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابن عمر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام حضرت عبداللہ بن عمر کو واپس کر دیا۔ ولم یقسم، اور اس غلام کو تقسیم کے لیے گویا کہ مال غنیمت میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کا مال جس پر کافر قبضہ کر لے، پھر مسلمان جنگ کے ذریعے اس مال کو حاصل کریں، تو جو مسلمان کا مال تھا وہ اگر واپس آ گیا تو پھر وہ اسی کی ملکیت شمار ہوگا، مال غنیمت میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ قال غیرہ وقال غیرہ، دوسرے راویوں سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں۔ کیا الفاظ؟ ردہ علیہ خالد بن الولید، یعنی اس میں کیا ہے کہ حضور نے وہ غلام ابن عمر کو واپس کر دیا، اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ خالد بن ولید نے انہیں وہ غلام واپس کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نے تو حکم بیان کیا، چونکہ حضور کے حکم سے غلام کو واپس کیا گیا، لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید نے انہیں وہ غلام واپس دیا۔ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ خالد بن ولید کے حصے میں وہ غلام چلا گیا تھا اور ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو خالد بن ولید نے وہ غلام گویا کہ حضور کے حکم سے عبداللہ بن عمر کے حوالے کر دیا۔ ایک حدیث اور ہے اس باب کی، اس کو بھی پڑھ لیجئے، اس کے بعد مسائل کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 2699۔ حدثنا محمد بن سلیمان الانباری والحسن بن علی المعنى قال حدثنا ابن نمیر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی قال ذهب فرس اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ان کا ایک گھوڑا تھا، ذهب وہ بھاگ گیا، ذهب فرس اللہ، حضرت ابن عمر کا ایک گھوڑا تھا جو بھاگ گیا، فاخذها العدو، اور دشمن نے اس گھوڑے پر قبضہ کر لیا، دشمن نے اسے پکڑ لیا، فظہر علیہم المسلمون، اور ان دشمنوں پر جب مسلمان غالب آ گئے، فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی ان کا گھوڑا ان کو واپس کر دیا گیا، یعنی حضرت ابن عمر کو واپس کر دیا گیا۔ وَأَبَقَ عَبْدُ اللَّهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الروم، اور جو ہے یہ بھی ایک معاملہ ہوا کہ حضرت ابن عمر کا غلام بھاگ کر روم کی زمین میں پناہ گزین ہو گیا، یعنی روم میں چلا گیا۔ فظہر علیہم المسلمون، جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا، فردہ علیہ خالد بن الولید بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان اس علاقے پر غالب آ گئے تو حضرت خالد بن ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد عبداللہ بن عمر کا غلام انہیں واپس کیا۔ یہ دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گویا کہ دو واقعے تھے۔ ایک واقعہ تو یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا، اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے وہ غلام واپس کیا تھا۔ یہ بات مکمل ہوگی، اب مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔
مسلمان ایک چیز کا مالک تھا، دشمن نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا، اور وہ چیز جب مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تو پھر وہ شے مال غنیمت میں شمار کی جائے گی یا اس مسلمان کی ذاتی ملکیت تصور کی جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات اصولی اختلاف یہ پڑا کہ استیلاء الکافر علی مال المسلم یہ سبب ملک ہے یا نہیں ہے، یعنی مسلمان کے مال پر اگر کافر غلبہ حاصل کر لے تو کافر کے غلبہ کرنے سے کافر کی ملکیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اصول الشاشی وغیرہ میں اس مسئلے کی کافی وضاحت آئی ہے، یعنی کافر کا استیلاء اس کی ملکیت کا سبب ہے یا نہیں ہے۔ ملکیت کا سبب اسی وقت ہوگا جب کہ مسلمان سے اس کی ملکیت زائل ہو جائے، یعنی کافر نے مسلمان کے مال پر قبضہ کیا تو کافر کی ملکیت میں چیز پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان سے ملکیت ختم ہو جائے، جبھی تو کافر کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ اگر وہ باضابطہ مسلمان کی ملکیت میں ہے تو کافر کی ملکیت نہیں ہوگی۔ تو یہ مختلفی مسئلہ ہے کہ کافر اگر مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے تو اس کے قبضے سے کافر کی ملکیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے، احناف اور مالکیہ کے یہاں کافر کا غلبہ یہ سبب ملک ہے۔ احناف اور مالکیہ کے یہاں کافر نے اگر مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کر لیا تو یہ سبب ملک ہے، گویا کہ کافر اس مال کا مالک ہو گیا۔ مالکیہ کے یہاں تو مطلقاً سبب ملک ہے، اور حنفیہ کے نزدیک استیلاء کا سبب ملک ہونا بعد الاحراز ہے، یعنی مالکیہ تو یہ کہتے ہیں کہ کافر نے اگر مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کر لیا تو یہ غلبہ ہی سبب ملک ہے اور کافر اس کا مالک ہو گیا، لیکن احناف کے یہاں غلبہ مطلقاً سبب ملک نہیں ہے بلکہ احراز کے بعد ہے، احراز سے پہلے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بستی میں مسلمان رہتے تھے، حالات ایسے ہوئے کہ مسلمانوں کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ اب جو سامان ان کا ہے، جو مال ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھلا رکھا ہوا ہے اور کسی نے اس کو اپنے طور پر قبضہ نہیں کیا، دوسری صورت یہ ہے کہ کافروں نے اس مال پر قبضہ کر لیا، تو اپنے لیے جمع کر لینا، اپنے اس مال کو ایک جگہ پر محفوظ کر لینا، یہ احراز ہے۔ تو جب تک احراز نہیں تھا کافر کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، لیکن کافر وہ مال کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر آیا، اس کو محفوظ کر دیا، یہ احراز ہے۔ تو احناف کے یہاں کافر کا استیلاء مطلقاً سبب ملک نہیں ہے بلکہ احراز کے بعد ہے، احراز سے پہلے نہیں ہے۔ اس کو اور میں ایک چیز کی وضاحت عرض کر دوں، اگر کوئی کافر کسی مسلمان کا کوئی مال کسی طرح بھی دارالاسلام سے اٹھا کر اپنے ملک لے جائے تو اس غلبے کی وجہ سے وہ کافر اس مال مسلم کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مالکیہ کے نزدیک وہ اس پر قابض ہوتے ہی مالک بن گیا، اور حنفیہ کے نزدیک صرف قبضہ کرنے سے ملک ثابت نہیں ہوگی بلکہ احراز جب تک نہ پایا جائے، یعنی اس کو یہاں سے دارالحرب نہ لے جائے، اس وقت تک اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ان دونوں مذہبوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ احناف اور مالکیہ کے یہاں کافر کا استیلاء سبب ملک ہوتا ہے، مالکیہ کا یہاں مطلقاً ہوتا ہے، اور احناف کے یہاں احراز کے بعد سبب ملک ہوتا ہے۔ البتہ امام شافعی کے یہاں استیلاء سبب ملک نہیں ہے، اصول الشاشی وغیرہ میں یہی بحثیں آئی ہیں، یعنی مسلمان کے مال پر اگر کافر غلبہ حاصل کر لے، قبضہ کر لے، تو کافر کے قبضہ کرنے سے کافر کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، یعنی وہ کافر اس مسلمان کے مال کا مالک نہیں ہوگا۔ اب یہ اصولی اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا اختلاف پہلے طبقے میں احناف اور مالکیہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ کافر کا استیلاء یعنی کافر کا غلبہ یہ سبب ملک ہے۔ شوافع کہتے ہیں کہ کافر کا استیلاء سبب ملک نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کے بنیادی اختلافات ہوئے۔ اب جو حدیث ہم پڑھے تھے اس کو پھر سے ایک نظر اس پر دوڑائیے۔
یہ ہے کہ اگر ایسا مال، اس قسم کا مال جس کی ہم نے ابھی وضاحت کی، کوئی مسلمان کا مال تھا، کافر اس پہ قبضہ کر لیا، پھر مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا، اب وہی مال مسلمانوں کے پاس واپس آیا، تو کیا پرانا مسلمان جو اس کا پرانا مالک تھا وہ اس کا حقدار ہے، یا مال غنیمت کے طور پر وہ مال جو ہے تقسیم کیا جائے گا؟ تو اگر اس قسم کا مال مال غنیمت میں حاصل ہو تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اس کو اس مسلمان کی طرف رد کر دیا جائے گا اور اسے دے دیا جائے گا جو اس کا پہلے مالک تھا، یا اس کو بھی مال غنیمت ہی قرار دیا جائے گا اور تقسیم کیا جائے گا؟ تو احناف اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے، اس مال کو مال غنیمت قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان کے مال پر کافر نے قبضہ کر لیا تو اس مسلمان کی ملکیت ختم ہو گئی اور کافر کی ملکیت اس پر ثابت ہو گئی۔ اب جتنا بھی مال ہے وہ کافر کی ملکیت سے مال غنیمت کے طور پر آیا، لہذا یہ مال غنیمت ہے کیونکہ وہ کافروں کا مال تھا۔ اور شفافی کے یہاں چونکہ کافر کے قبضے سے ملکیت زائل نہیں ہوتی اور کافر کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور مسلمان کی ملکیت زائل نہیں ہوتی بلکہ مسلمان کی ہی ملکیت میں رہتا ہے، تو اب وہ مال غنیمت کے طور پر آیا، تو امام مسلم امام شافعی کے نزدیک اس مال کو اسی مسلمان کے حوالے کیا جائے گا جو اس کا پہلے مالک تھا، اور اس کو مال غنیمت کے طور پر شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث کی وضاحت تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی۔ اب ایک باب اس کے بعد اور ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے، اور اس باب کے تحت ایک ہی حدیث ہے۔ دیکھیے، باب کا نمبر ہے 136، بابن فی عبید المشرکین یلحقون بالمسلمین فیسلمون، یعنی مشرکین کے غلام جب مسلمانوں سے مل جائیں اور مسلمان ہو جائیں، یعنی غلام مشرکین کے تھے لیکن مسلمانوں کی صحبت میں رہے، مسلمانوں کے پاس رہے، مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو پھر ان غلاموں پر کیا حکم ہے، کیا مشرکین ان پہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کیا حکم ہے، ان تمام چیزوں کو اس حدیث کے تحت، اس باب کے تحت حدیث کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک کو ہم اس کا مرادی مفہوم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ مسائل ہیں گے تو اس پہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ پہلی چیز، حدیث کا نمبر ہے 2700۔ حدثنا عبد العزیز بن یحیی الحرانی حدثنا محمد یعنی ابن سلم عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن منصور بن المعتمری عن ربعی بن حراش عن علی بن ابی طالب، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، خرج عبدان الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ غلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر آئے۔ کب؟ یعنی یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے موقع پر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں قیام پذیر تھے تو کچھ مشرکین کے غلام بھاگ کر مکے سے حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ معاملہ کب ہوا تھا؟ قبل الصلح، یعنی ابھی مسلمان اور مشرکین یعنی قریش مکہ کے درمیان صلح نامہ نہیں لکھا گیا تھا اور مصالحت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ غلام بھاگ کر جو ہے مکے سے اپنے آقاؤں سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ کر شامل ہو گئے۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ، تو ان کے مالکوں نے خط لکھا، ان کے مالکوں نے گویا حضور کی طرف یہ پیغام بھیجا۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ، تو ان کے آقاؤں نے، ان غلاموں کے جو آقا تھے، جو ان کے مالک تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے یہ خط لکھا، اور اس کا مضمون یہ تھا، فقالوا، اور انہوں نے اس میں کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، واللہ ما خرجوا الیک رغبۃ فی دینک، خدا کی قسم یہ غلام جو آپ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں، رغبۃ فی دینک، یہ آپ کے دین سے رغبت حاصل کرتے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے آپ کے دین سے متاثر ہو کر نہیں آئے ہیں،
وَإِنَّمَا خَرَجُوا حَرَبًا مِنَ الرِّقِّ، بلکہ یہ غلامی کی زنجیر سے بھاگنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے تو ہمیں غلامی کی جو ذلت ہے اس سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ وَإِنَّمَا خَرَجُوا حَرَبًا مِنَ الرِّقِّ، بلکہ یہ لوگ تو غلامی کی وجہ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ فقال الناس، تو کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا فکچھ صدقوا یا رسول اللہ ردہم الیہم، کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان مشرکین کی بات سچی ہے، انہوں نے سچ کہا، یعنی یہ لوگ دین کی وجہ سے نہیں آئے ہیں بلکہ غلامی کی وجہ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے گویا کہ اس کی تائید کی، مشرکین کے مضمون کی۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہوئے۔ وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ما اراکم تنتہون یا معاشر قریش، آپ نے فرمایا کہ اے قریش کی گروہ، اراکم، میرا خیال یہ ہے، تنتہون یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، میرا خیال یہ ہے کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے حتی یبعث اللہ علیکم من یضرب رقابکم علی ھذا، جب تک اللہ تم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہیں کر دیتا جو تمہاری اس طرح کی حرکتوں پر تمہاری گردنیں اڑاتا ہو۔ جب تک اللہ ایسے شخص کو تم پر مسلط نہ کرے کہ جو اس قسم کی حرکتوں پر تمہاری گردنیں اڑا دیں، اس وقت تک گویا کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ یہ گویا کہ انتہائی درجے کی ناراضگی تھی۔ وَأَبَى أَن يَرُدَّهُمْ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ہم عتقاء اللہ عز وجل، یہ سارے لوگ اللہ کی طرف سے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان غلاموں کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آزاد کر دیا۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ آگے کا ایک باب ہے، اس میں 2 حدیثیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجیے۔ یہ باب ہے، باب کا نمبر ہے 137، باب فی اباحۃ الطعام فی ارض العدو، یعنی دشمن کی زمین پر جو اناج یا غلہ کھانے وانے کی چیزیں ہیں ان کا مباح ہونا۔ اس کے تحت جو حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2701۔ ابھی تک جو ابواب گزرے ہیں وہ مال غنیمت سے متعلق تھے۔ اب حالانکہ اس کا تعلق مال غنیمت سے تو نہیں ہے، لیکن ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو دشمن سے حاصل کی ہوئی چیزوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ مال غنیمت میں جو ہے قبضے سے پہلے، تقسیم سے پہلے اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تقسیم سے پہلے بھی ان کے اندر تصرف کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انہی میں سے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ پہلے حدیث پاک کو دیکھ لیجیے۔ حدیث نمبر 2701، حدثنا ابراہیم بن حمزة الزبیری قال حدثنا انس بن عیاض عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر ان جیشا غنموا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک لشکر کو مال غنیمت میں اناج اور شہد حاصل ہوا۔ ان جیشن غنموا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما وعسلا، ایک لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غنیمت کے طور پر اناج اور شہد یہ حاصل ہوا۔ فلم یؤخذ منہم الخمس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خمس وصول نہیں کیا، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ آگے اسی باب کی دوسری حدیث، اور وہی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 702۔ حدثنا موسى بن اسماعیل والقعنبی قال حدثنا سلیمان عن حمید یعنی ابن ہلال عن عبد اللہ بن مغفل قال دلی جراب من شحب یوم خیبر۔ عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کا موقع تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر دلیہ جراب من شحم، چربی کا ایک بھرا ہوا تھیلا جو ہے لٹکایا گیا، گویا خیبر ایک قلعے کا نام ہے، اس کی دیوار سے گویا کہ نیچے پھینکا گیا۔
دلیہ جراب من شحم یوم خیبر، خیبر کے موقع پر چربی سے بھرا ہوا ایک تھیلا نیچے پھینکا گیا۔ قال، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، فاتیتہ، میں آگے بڑھا، فالتزمتہ، اور میں نے اس تھیلے کو پکڑ لیا۔ راوی پھر کہتے ہیں ثم قلت، پھر میں نے کہا لا اعطی من هذا احد اليوم شيئا، آج میں اس تھیلے میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں خود کہتے ہیں فل تفت، میں نے جو ہے مڑ کر دیکھا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم الیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبسم کے ذریعے آپ کی جو اس عمل کی تائید فرما رہے تھے۔ تو ان دو حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ کھانے پینے کی جو چیز ہے اس کو تقسیم سے پہلے بھی مجاہد یعنی اسلامی لشکر کا جو سپاہی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ باب یہاں مکمل ہو گیا۔ آئندہ جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 138، اور باب فی النہی عن النہبہ اذا کان فی الطعام قلۃ فی ارض العدو، اور اس باب کی جو حدیث رہیں گی 2703، اس حدیث سے انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔